صدر استعفا دیں یا مواخذے کا سامنا کریں، جنوبی کوریا کی اپوزیشن پارٹی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل فلسطین 2 ریاستی حل کے لیے سربراہی اجلاس منعقد کرنے کا اعلان۔ شام کے اہم شہر حما تک باغیوں کے پہنچنے کی اطلاعات۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں عاصم علی رانا۔ جنوبی کوریا کی مرکزی اپوزیشن پارٹی نے صدر یون سک یول پر زور دیا کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں یا مواخذے کا سامنا کریں۔ صدر یون ملک میں مارشل لا کے نفاذ کے حکم نامے کو چند گھنٹوں میں واپس لینے پر مجبور ہو گئے جب فوج نے ملک کی پارلیمنٹ کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ پارلیمنٹ میں 300 نشستوں کی حامل لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے قانون سازوں نے صدر یون سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ بصورت دیگر وہ صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کریں گے۔ منگل کو صدر نے ان کے بقول ریاست مخالف قوتوں کو ختم کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ملک میں اچانک ایمرجنسی مارشل لا نافذ کر دیا تھا، لیکن ان کا مارشل لا چند گھنٹوں تک ہی برقرار رہ سکا کیونکہ قومی اسمبلی نے مارشل لا کے حکم نامے کو مسترد کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے دستبردار ہونے کے مطالبے کا اعادہ کرتے ہوئے 2 ریاستی حل کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق منگل کو جنرل اسمبلی میں 8 ووٹوں کے مقابلے میں 157 ووٹوں سے منظور ہونے والی قرارداد میں اسرائیل اور فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اظہار کیا گیا ہے۔ جنرل اسمبلی میں 157 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ مخالفت میں 8 ووٹ آئے، جن میں امریکہ اور اسرائیل بھی شامل ہیں، جبکہ 7 ممالک اس موقع پر غیر حاضر رہے۔ عالمی ادارے نے کہا کہ دونوں ریاستوں کو امن و سلامتی کے ساتھ 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر تسلیم شدہ بارڈرز کے اندر ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل پر بات چیت کے لیے جون 2025 میں نیو یارک میں بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جائے گی، جس کی میزبانی فرانس اور سعودی عرب کریں گے۔ شام کی حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ شامی باغیوں نے 4 نئے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد وہ مرکزی شہر حما کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ادھر شام کی سرکاری فورسز نے کئی علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جن پر باغیوں نے گزشتہ ہفتے قبضہ کر لیا تھا۔ شامی حکومت کے مخالف فورسز کی طرف سے یہ پیش قدمی ایک ایسے وقت جاری ہے جب گزشتہ دنوں میں شامی باغیوں نے شام کے سب سے بڑے شمالی شہر حلب کے بڑے حصے کے ساتھ ساتھ مغربی صوبے ادلیب کے کئی جنوبی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بشار الاسد اس کی غیر ملکی حامیوں اور ان کی حکومت مخالف فورسز کے درمیان ہونے والی لڑائی میں گزشتہ 13 سالوں کے دوران ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ فتح اور حماس جنگ کے بعد غزہ کی پٹی کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایک معاہدہ طے پانے کے قریب ہے، جس میں انہوں نے ٹیکنوکریٹس کی آزادانہ کمیٹی کے ذریعے اس کا نظم و نسق چلانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد حماس کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا، جس سے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ مذاکرات کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ 2007 میں حماس کے غزہ میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے حریف فلسطینی دھڑوں کے درمیان مصالحت کی کئی کوششیں ناکام ہو گئی تھی، لیکن اس دوران اسرائیل نے جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ میں حماس یا مغرب کی حمایت یافتہ فلسطینی اتھارٹی کے کسی بھی کردار کو مسترد کر دیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے روسی فورسز کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مشرقی یوکرین کے محاذ کے دفاع کو مضبوط کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یہ بات اس وقت کی ہے جب روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ اس کے فوجیوں نے فرنٹ لائن پر 2 دیہاتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے یوکرین کے اعلیٰ فوجی کمانڈروں سے بات چیت کے بعد ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ یوکرین کے رد عمل کا انحصار یوکرین کے مغربی اتحادی ممالک پر ہے کہ وہ کتنا بروقت ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی محاذ پر اہم کمک کی ضرورت ہے اور اس میں ہمارے شراکت داروں کی طرف سے ہتھیاروں کی فراہمی بھی شامل ہے تاکہ روس کے حملوں کو روکنے کے لیے ہماری فوج کی دفاعی صلاحیت مضبوط ہو سکے۔ ادھر امریکہ نے پیر کو یوکرین کے لیے 72 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے تازہ دفاعی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں عاصم علی رانا اور ایڈیٹر تھے محمد جلیل۔